گجرات میں مسلمانوں کے 8,000 سے زائد مکانات بلڈوزر کے نیچے، شناخت کی بنیاد پر سزا کا نیا باب۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا کا اردو خبرنامہ اور میں ہوں اسماعیل ریحان۔ گجرات کے شہر احمد آباد میں حالیہ دنوں میں 8,000 سے زائد گھروں کو بلڈوز کیا گیا، جن میں اکثریت مبینہ طور پر مسلم خاندانوں کی تھی۔ ان مکانات کو ریاستی حکومت نے بنگلہ دیشی بستیوں کا لیبل دے کر بغیر کسی مستند ثبوت کے غیر قانونی قرار دیا اور بغیر نوٹس یا عدالتی کارروائی کے بلڈوزروں کی مدد سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ یہ اقدام نہ صرف سپریم کورٹ کی ہدایات کی خلاف ورزی ہے، بلکہ بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کا کھلا مذاق بھی ہے۔ یہ معاملہ محض تعمیرات کے قانون کی خلاف ورزی کا نہیں، بلکہ شناخت کی بنیاد پر ریاستی طاقت کے استعمال کا سنگین نمونہ بن چکا ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں، خاص طور پر بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں جیسے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اب گجرات میں بلڈوزر زیادہ تر انہی محلوں میں چلتے دکھائی دیتے ہیں جہاں مسلم آبادی غالب ہے۔ خواتین اپنے چولہوں سے محروم ہو گئیں، بچوں کی تعلیم درمیان میں ٹوٹ گئی، بزرگ کھلے آسمان تلے آ گئے، ہزاروں خاندانوں کی زندگی لمحوں میں ملبے میں تبدیل کر دی گئی، بغیر کسی سنوائی، بغیر کسی انتباہ اور بغیر کسی متبادل کے۔ زیادہ تشویشناک بات تو یہ ہے کہ ریاستی اداروں کی خاموشی اور مرکزی دھارے کے میڈیا کی بے حسی اس ناانصافی کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ میڈیا کا ایک بڑا حصہ ان انسانی المیوں پر سوال اٹھانے کے بجائے اقتدار کے بیانیے کو ہوا دیتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ محض عمارتوں کی مسماری نہیں، بلکہ انصاف، عزت نفس اور آئینی وعدوں کی مسماری ہے۔ اگر کوئی خود مختار ادارہ ان انہدامات کا سروے کرے تو ممکنہ طور پر سامنے آئے گا کہ کس طرح مذہبی بنیاد پر کارروائیاں کی گئیں، لیکن جب تک ایسے حقائق کو جمع اور عوام کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، یہ مظالم ریکارڈ سے غائب اور احتساب سے باہر رہیں گے۔ اسی لیے آئندہ مردم شماری میں اپوزیشن جماعتوں پر لازم ہے کہ وہ مسلم اور دیگر پسماندہ طبقات کی رہائشی صورتحال پر خصوصی سروے کا مطالبہ کریں۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگ غیر محفوظ گھروں میں رہتے ہیں، کتنے بے گھر ہو چکے ہیں اور کتنے افراد کے مکانات گزشتہ برسوں میں مسمار کیے گئے، کیونکہ جب بلڈوزر قانون کے نام پر چلتا ہے تو ملک کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جانے کہ ہدف کون ہے اور کیوں۔ اس سچ کو بے نقاب کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے تاکہ نظام کو احتساب کے دائرے میں لایا جا سکے اور ایک زیادہ منصفانہ اور انسان دوست سماج کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR سے رجسٹرڈ 38 روہنگیا پناہ گزینوں کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے بھارت سے لے جا کر بین الاقوامی سمندری حدود میں چھوڑ دینے کا ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ ان پناہ گزینوں کو 6 مئی کو دلی کے مختلف علاقوں سے حیاتیاتی یعنی بائیومیٹرک رجسٹریشن کے بہانے پولیس تھانوں میں بلایا گیا اور 2 دن بعد مبینہ طور پر انڈمان جزائر کے پورٹ بلیئر لے جایا گیا، جہاں انہیں ایک بحری جہاز کے ذریعے میانمار کے قریب سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ انڈیا ٹمارو کی رپورٹ کے مطابق روہنگیا عیسائی پناہ گزین ڈیوڈ نذیر نے بتایا کہ 6 مئی کی شام پولیس نے اتم نگر، وکاس پوری اور کنچن کنج جیسے علاقوں سے پناہ گزینوں کو اٹھایا۔ اگلے دن انہیں اندرلوک حراستی مرکز میں منتقل کیا گیا اور رہائی کا وعدہ کیا، لیکن بجائے اس کے کہ انہیں انڈمان روانہ کر دیا گیا، ڈیوڈ کے مطابق ان 38 افراد میں تقریباً 15 کا تعلق عیسائی روہنگیا برادری سے تھا۔ اقوام متحدہ کے سوشیو لیگل انفارمیشن سینٹر SLIC کے قانونی افسر دلور حسین کے مطابق ان افراد کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے جایا گیا۔ میانمار کی سمندری حدود کے قریب ان کی رسی کھولی گئی، لائف جیکٹ پہنائی گئی اور کہا گیا کہ میانمار جانا ہے یا انڈونیشیا۔ جب انہوں نے میانمار واپسی سے انکار کیا تو انہیں ایک ایک کر کے سمندر میں دھکیل دیا گیا۔ وہاں سے مقامی ماہی گیروں نے انہیں بچایا اور بتایا کہ وہ میانمار کے پانیوں میں تھے۔ ان مہاجرین میں خواتین، نابالغ لڑکیاں، بزرگ اور خطرناک بیماریوں میں مبتلا مریض شامل تھے، جن میں کینسر، دل کے مریض، TB اور ذیابیطس کے شکار افراد بھی شامل تھے۔ ایک خاتون نے دلی میں موجود اپنے رشتہ دار کو ماہی گیروں کی مدد سے اطلاع دی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی جس میں کہا گیا کہ یہ واقعہ نہ صرف بھارتی قوانین بلکہ بین الاقوامی ذمہ داریوں کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عرضی گزار نور الامین اور اسماعیل نے سینئر وکیل کولن گونزلویس کی مدد سے یہ مقدمہ دائر کیا۔
اسماعیل نے بتایا کہ اس کی بہن اور بھانجی کو شام 8 بجے دلی کے شرم وہار علاقے سے لے جایا گیا اور اگلے دن رہا کرنے کا وعدہ کیا گیا، مگر وہ واپس نہ آئیں۔ بعد میں دیگر روہنگیا پناہ گزینوں سے معلوم ہوا کہ انہیں لائف جیکٹ دے کر سمندر میں دھکیل دیا گیا تھا اور ماہی گیروں نے بچایا تھا۔ نور الامین نے بتایا کہ اس کے والدین، بھائی اور بھابھی کو بھی اسی طرح سے اٹھایا گیا اور سمندر میں چھوڑ دیا گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی حاملہ بیوی کی حالت خراب ہونے پر اس کی والدہ اسپتال میں تیمارداری کے لیے موجود تھیں، لیکن پولیس نے انہیں درانداز کہہ کر وہاں سے اٹھا لیا۔ اسپتال انتظامیہ سے علاج بند کرانے اور گالیاں دینے کے بھی الزامات لگائے گئے۔ اسماعیل اور نور الامین دونوں نے کہا کہ UNHCR نے بھی اس معاملے پر کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے اہل خانہ زندہ ہیں یا نہیں۔ کولن گونزلویز نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پناہ گزینوں کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے حراست میں رکھنا اور سمندر میں چھوڑ دینا بھارتی آئین کے آرٹیکل 21 اور 22 کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جہاز پر خواتین کے ساتھ جنسی طور پر ہراسانی بھی کی گئی کیونکہ وہاں کوئی خاتون افسر موجود نہیں تھی۔ مرکزی حکومت نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ بھارت 1951 کے ریفیوجی کنونشن یا اس کے 1967 کے پروٹوکول پر دستخط کنندہ نہیں ہے، اس لیے روہنگیا کو باقاعدہ پناہ گزین نہیں مانا جا سکتا۔ تاہم دلور حسین نے کہا کہ بھارت کنونشن اگینسٹ ٹارچر پر دستخط کر چکا ہے، جس کے مطابق کسی شخص کو اس ملک میں نہیں بھیجا جا سکتا جہاں اس کی جان کو خطرہ ہو۔ اس معاملے کی سماعت 31 جولائی کو سپریم کورٹ میں مقرر ہے، جہاں پناہ گزینوں کو غیر قانونی طور پر بے دخل کیے جانے کے خلاف مزید شواہد پیش کیے جائیں گے۔ غرض روہنگیا پناہ گزینوں کو بائیومیٹرک رجسٹریشن کے بہانے بلا کر غیر قانونی طور پر حراست میں لینا، انہیں زبردستی انڈمان لے جا کر ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھوڑ دینا نہ صرف انسانی حقوق کی صریح پامالی ہے بلکہ آئین ہند اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی بھی ہے۔ ان میں خواتین، بچے، بیمار اور معمر افراد بھی شامل تھے، جنہیں نہ تو عدالت میں پیش کیا گیا، نہ قانونی مدد دی گئی اور نہ ہی ان کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا گیا۔ یہ واقعہ ریاستی اداروں کی بے حسی، انسانی ہمدردی کے فقدان اور اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی علامت ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر عرضی نے اس غیر انسانی فعل کو بے نقاب کیا ہے اور اب یہ عدلیہ اور معاشرے دونوں کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں یا خاموشی کے جرم میں شریک ہونا پسند کرتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں دوسری خبر کا۔ سعودی عرب میں حج 2025 کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں، جبکہ دنیا بھر سے لاکھوں زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سال حج ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا کے مختلف علاقوں سے کووڈ-19 کے نئے ویریئنٹس کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اس پس منظر میں سعودی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع کو محفوظ اور صحت بخش ماحول میں منعقد کرے، جیسا کہ اس نے کووڈ کی پہلی لہر کے دوران کیا تھا۔ پہلی بار جب کووڈ نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا تو سعودی حکومت نے حج کو نہایت محدود پیمانے پر منعقد کیا، سخت پروٹوکولز نافذ کیے اور ہر ملک سے محدود تعداد میں عازمین کو حج کی اجازت دی گئی۔ اس بار بھی اگرچہ عالمی سطح پر صورتحال نسبتاً قابو میں ہے، تاہم سعودی عرب نے احتیاطی تدابیر کا دائرہ وسیع کر دیا ہے تاکہ کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ اسی سلسلے میں سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA کی جانب سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں خوراک، ادویات اور طبی آلات کے 1329 سے زائد گوداموں کا معائنہ کیا جا چکا ہے۔ اس خصوصی مہم کے دوران 44 گودام بند کر دیے گئے ہیں اور 349 گوداموں کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ معائنے میں ایسے کیسز بھی سامنے آئے جن میں گودام مالکان نے حفظان صحت کے اصولوں اور تکنیکی تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ SPA کے مطابق اس مہم کے نتیجے میں عازمین حج کے لیے دستیاب خوراک و ادویات کی معیار میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ صحت سے متعلق قواعد و ضوابط کے نفاذ کے لیے بروشر بھی شائع کیے گئے ہیں تاکہ متعلقہ ادارے اور عازمین دونوں آگاہ رہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے اٹھائے گئے یہ اقدامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ مملکت نہ صرف حج کو منظم انداز میں سر انجام دینے کے لیے پرعزم ہے بلکہ زائرین کی صحت و سلامتی کو اپنی اولین ترجیح بھی سمجھتی ہے۔ اس سال حج کووڈ کے نئے خطرات کے بیچ ایک امتحان ہے جس میں سعودی عرب اب تک اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب ڈالتے ہیں نظر غزہ کی صورتحال پر۔ غزہ زمین پر جہنم کی تازہ ترین تصویر ایک بار پھر دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ غزہ پٹی کا 77% علاقہ اب صہیونی قبضے میں ہے۔
یہ انکشاف سرکاری میڈیا دفتر نے کرتے ہوئے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ قابض اسرائیل نے ایک منصوبہ بند نسل کشی، جبری انخلاء اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کے ذریعے غزہ کے 3/4 سے زائد حصے پر مکمل تسلط قائم کر لیا ہے۔ یا تو اسرائیلی ٹینکوں نے براہ راست شہری آبادیوں پر دھاوا بولا ہے، یا پھر اس قدر شدید گولہ باری کی گئی ہے کہ بقیہ عوام خود ہی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا دفتر کا کہنا ہے کہ لاکھوں فلسطینیوں کو بار بار بمباری، قتل اور اجتماعی تباہی کی دھمکیوں کے ذریعے دربدر کیا جا رہا ہے۔ ان مظلوموں کو نہ گھر میسر ہے، نہ پانی اور نہ خوراک اور نہ ہی دوا اور نہ ہی کوئی جائے پناہ۔ دفتر نے عالمی اداروں کو یاد دلایا ہے کہ یہ سب بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ سن 1949 کے جنیوا معاہدات، بالخصوص چوتھا جنیوا کنونشن، اس قسم کے اجتماعی انخلاء کو جنگی جرم قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سن 1907 کے ہیگ معاہدے اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کا روم چارٹر بھی ان کارروائیوں کو انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں شمار کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی استعماری منصوبے کا مقصد نہ صرف غزہ کی جغرافیائی حقیقت کو بدلنا ہے، بلکہ یہاں کی تاریخی، تہذیبی اور آبدیاتی شناخت کو بھی مکمل طور پر مٹانا ہے۔ اب تک درجنوں اسپتال ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، ہزاروں اسکول ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور رہائشی عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہیں۔ درجنوں معصوم خاندان زندہ دفن ہو چکے ہیں۔ یہ وہ منظر ہے جو الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ دفتر نے صرف اسرائیل ہی کو نہیں بلکہ ان تمام عالمی طاقتوں کو بھی شریک جرم قرار دیا ہے جو اسے اس قتل عام میں براہ راست یا بالواسطہ مدد فراہم کر رہی ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس سر فہرست ہیں۔ سرکاری بیان میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور بین الاقوامی فوجداری عدالت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ صرف مذمتی بیانات پر اکتفا نہ کریں بلکہ فوری عملی قدم اٹھائیں۔ اسرائیلی جنگی مجرموں پر مقدمات قائم کیے جائیں اور نسل کشی کی ایک شفاف عالمی تحقیقاتی کارروائی کا آغاز ہو۔ ساتھ ہی دنیا بھر کے انصاف پسند انسانوں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس استعماری و نسل پرستانہ منصوبے کو روکنے کے لیے اپنی آواز بلند کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔